حرکات ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جب ہم حرکات پڑھتے ہیں تو اس میں 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس میں ایک حرکت کو اکیلی ہو تو اس کو حرکت کہا جاتا ہے، زیادہ ہوں تو ان کو تینوں ہوں تو حرکات پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایک حرکت کی بات ہوگی، تو جب ہم حرکت پڑھیں گے کسی بھی حرف کے اوپر تو اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ نمبر 1، حرکت کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، حرکت کو ختم کرتے وقت جھٹکا نہیں دیا جاتا۔ نمبر 3، حرکت کو ختم کرتے وقت یعنی آخر میں جب ہم حرکت پڑھیں گے اس کے آخر میں ہا کی آواز نہ نکالی جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو طریقہ بتایا جائے گا کہ جوڑ سے کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ رواں جب ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں یا قاعدے کے اندر پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھا جائے گا۔ پہلے ہم جوڑ سیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ یہ جوڑ کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا۔ اب ہم وہ طریقہ سیکھیں گے جس طرح ہم قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت میں حرکت کو پڑھیں گے۔ تو آئیے وہ طریقہ سیکھتے ہیں جس سے ہم رواں قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں۔ آ ای او، با بی بو، تا تی تو، سا سی سو، جا جی جو، حا حی خو، خو خی خو، دا دی دو، ذا دی دو، را ری رو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صا صی صو، ضا ضی ضو، طا طی طو، ظا ضی ظو، عا عی عو، غا غی غو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا وی وو۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو مکمل گول پڑھیں گے۔ وا وی وو، ہا ہی ہو، آ ای او، یا ای یو، یا ای یو۔ تو آج کے لیسن میں آپ نے تختی نمبر 4 حرکات کے بارے میں سیکھ لیا ہے۔ اگلے لیسن میں ہم پھر نئے سبق کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔